سورة الفاتحة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کے راستے پر جن پہ غضب اترا. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر. آمین. یہ دعا قبول ہو. اس صورت مبارکہ میں جس کے 3 نام میں گزشتہ فرصت میں عرض کر چکا ہوں، اللہ پاک نے ہمیں مانگنے کا، سوال کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، اور مانگنا کیا ہے وہ بھی بتایا. سوال کس چیز کا کرنا ہے؟ وہ سوال ایسی چیز ہے جو اللہ کے خزانوں میں گویا سب سے قیمتی چیز ہے، اور وہ چیز ہے ہدایت. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں گویا اس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یا سننا واجب ہے. باقی نمازوں کی بھی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یہاں پہ یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں، بہت سارے لوگ اس مسئلے میں شدت پیدا کر دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. یہ مسئلہ ایک دلائل کا مسئلہ ہے، کتابوں کا مسئلہ ہے. اس کو ہم نے جنگ و جدال کا مسئلہ بنا لیا، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ بنا لیا. حالانکہ اس بات کے بھی دلائل موجود ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور اس بات کے بھی دلائل موجود ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے. صرف ترجیح کا فرق ہے، افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، بس اس کا فرق ہے. اور جو مسئلہ ہے وہ اصل میں فاتحہ خلف الامام کا نہیں ہے، امام کے پیچھے فاتحہ ہے یا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قراءت خلف الامام،
امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا؟ سورۃ فاتحہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے، جس طرح باقی 113 سورتوں کا حکم ہے، وہی حکم سورۃ فاتحہ کا ہے۔ اگر باقی صورتیں پڑھی نہیں جا سکتی، ان کی قرأت نہیں ہو سکتی، تو سورۃ فاتحہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھی جا سکتی۔ احناف کے ہاں ترجیح انہی احادیث مبارکہ کو ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الاعراف کے آخری رکوع میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو دو حکم ارشاد فرمائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو غور سے سنو، اور دوسرا حکم کیا ہے کہ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور مفسرین کرام رحمہم اللہ کے اس معاملے میں اقوال موجود ہے۔ امام احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ یہ حکم نماز کے اندر کے لیے ہے، نماز کے باہر کے لیے نہیں ہے۔ اب نماز کے اندر جب امام قرأت کرے تو جو نماز میں شامل ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑے ہوں اور غور سے قرأت کو سنیں، اور جو امام کے پیچھے نہیں ہے، اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہے یا اپنی تلاوت الگ کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ امام کی قرأت کو خاموشی سے سنے۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم کا حکم یہی ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ یہی حکم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دیا۔ حدیث کی صحیح کتاب ہے، صحاح ستہ میں شامل ہے، ابن ماجہ میں امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام پہ اعتماد کیا جائے، امام کی اقتداء کی جائے، امام کے پیچھے پیچھے نماز کو مکمل کیا جائے، امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب ارشاد فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ ترتیب کون بتا رہے ہیں؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور اگلا حکم کیا دیا؟ فرمایا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب اس حدیث مبارک کی ترتیب کو اگر ہم دیکھیں تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا یہ پہلے ہے، اور وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ یہ بعد میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اذا قرأ فانصتوا وہ فاتحہ کے متعلق ہی ہے، کیونکہ آمین کہنے کا حکم اس کے بعد آ رہا ہے۔ تو اس لیے ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب امام سورۃ فاتحہ کی قرأت کرے تو وہ بھی قرآن ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، وہ سورۃ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت ہو، لہذا خاموشی سے سننا چاہیے۔ آواز آ رہی ہو تو، آواز نہ آ رہی ہو، جیسا کہ سری نمازیں ہیں یا مجمع زیادہ ہے
تو پھر وہاں حکم یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ اسی طرح تحاوی شریف میں یہ روایت موجود ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پہ ارشاد فرمائی کہ نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ کے بغیر الا ان یکون وراء الامام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب الا ان یکون وراء الامام۔ نماز نہیں ہوتی مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو، امام کے پیچھے ہو تو پھر نماز ہو جاتی ہے، یعنی پھر سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو امام کا پڑھنا مقتدی کا ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ تین روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، تینوں کا خلاصہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں پڑھا جائے گا، چاہے وہ سورۃ فاتحہ ہو چاہے کوئی اور سورت ہو۔ لہذا ترجیح احناف کے ہاں اسی کو ہے، افضل یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے۔ باقی یہ کوئی جنگ و جدال کا مسئلہ نہیں، قتل و قتال کا مسئلہ نہیں، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، حق و باطل کا مسئلہ نہیں، صرف افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہتے بھئی نہ پڑھا کر، کوئی نہیں پڑھتا تو ان کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی تہاڈی نماز ہی نہیں ہوندی، تسی پڑھتے نہیں۔ وہ جیسے احادیث مبارکہ میں پڑھنے کا حکم آیا ہے، ویسے احادیث مبارکہ میں امام کے پیچھے خاموش رہنے کا بھی حکم آیا۔ تو لہذا سورۃ فاتحہ یا کوئی بھی سورت امام جب قرات شروع کر دے تو پھر امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، مسئلہ یہی ہے۔ سورۃ فاتحہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمیں۔ سب سے بڑی چیز اس میں جو مانگنے کی ہمیں کہی گئی وہ ہدایت ہے، لیکن سوال کرنے سے پہلے فرمایا اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ حمد کہتے کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی اچھی تعریف کرنا، هو الثناء الجمیل علل کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی اچھی تعریف کرنا، یعنی جو چیز اس کے اختیارات کے اندر ہو اس کو اچھے انداز سے بیان کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے الحمد۔ ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کی تمام چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ پاک نے جو کچھ کیا ہے اس سب پہ تعریف اللہ کی ہے، اور کائنات میں جو بھی کوئی اچھا کرے گا، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کسی کا حسن و جمال ہو، کسی کی اچھی آواز ہو، کسی کی اچھی نعمت ہو، کسی کے اچھے کپڑے لباس ہوں، کسی کا اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی سواری ہو، کسی کے پاس کوئی بھی اچھائی ہو، یہ سب اچھائیاں سب کو دینے والا کون ہے؟ تو کسی کی بھی تعریف اصل میں تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کی تعریف الحمدللہ کہنا اتنی بڑی نعمت اور عبادت ہے کہ اللہ پاک اس نعمت اور عبادت سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ بندہ اللہ کی نعمت استعمال کر کے آخر میں کہہ دے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری تعریف ہے، اللہ اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف تو کر دی۔ اس لیے ہمیں ہر نعمت کے استعمال کے ساتھ دعا سکھائی گئی، اور اس دعا میں الحمدللہ۔ گھر میں داخل ہو تو الحمدللہ، سواری پہ سوار ہو تو الحمدللہ، اور اگر کھانا کھانے لگے، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ، صبح سو کے اٹھے تو الحمدللہ، اور بیت الخلاء سے باہر آئے تو غفرانک الحمدللہ۔ یعنی ہر موقع کی دعا میں ہمیں تعلیم کس کی دی گئی؟ الحمدللہ۔
اللہ کی خوب تعریف کی جائے۔ تو یہ تمام تعریفیں دنیا میں جتنی بھی محامد ہے، جتنی بھی حمد و ستائش ہے، جتنی بھی کسی کی ثنا اور خوبی بیان کرنا ہے، یہ در حقیقت کس کی تعریف ہے؟ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ الحمدللہ کے متعلق عرض کر دیا، انشاءاللہ اگلی فرصت میں رب العالمین کے متعلق عرض کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔